نوجوانوں کو سیاست سے نکال کر ذکر اللہ کے ذریعے روحانیت میں داخل کر رہا ہے۔ فرقہ واریت اور دہشت گردی کی ذمہ دار سیاست ہی ہے۔ دینی سیاست میں فرقہ واریت، فتوی بازی اور ہر کوئی امیر المومنین ہے، اور ملکی سیاست میں قتل و غارت، ڈاکے، دہشت گردی اور ہر کوئی مجرم ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کو پانے کے لیے علماء سے بیعت تھے، کچھ نہ ملنے کی وجہ سے انمنی کی طرف راغب ہو گئے، جس سے ان کی دکانداری بند ہو گئی۔ ہر عالم اپنے آپ کو ولی سمجھتا ہے، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ سے ہم کلام یا دیدار کے بغیر ولایت کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ عالم کہتا ہے کہ جب تک کوئی مسجد میں نماز نہ پڑھے ولی نہیں ہو سکتا۔ طریقت کہتی ہے جب تک کوئی عرش مولا میں جا کر نماز نہ پڑھے ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ، ہمارے نزدیک نماز کا منکر کافر ہے، لیکن کوئی گھر میں، کوئی مسجد میں، کوئی خانہ کعبہ میں اور کوئی عرش مولا کر نماز پڑھتا ہے۔ یہ اپنی اپنی پہنچ اور توفیق خداوندی ہے۔ عالم ربانی دین کے وارث ہیں، ان کی توہین دین اسلام کی توہین ہے، اور ان کی عزت ہر مسلمان پر فرض ہے، کیونکہ وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی مانند ہیں۔ لیکن یہ پیشہ ور عالم سو مذہب اسلام میں ایک فتنہ ہے۔ 72 فرقوں کے ذمہ دار اور مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے ماہر ہیں، بلکہ اب تو حکومتی کاموں میں بھی دخل دے کر ملک کے لیے بھی مصیبت بن گئے۔ حکومت بھی ان سے پریشان ہے، یہ جس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اسے چکا کر ہی چھوڑتے ہیں۔ بلکہ پچھلے دنوں شہباز شریف نے بھی ان سے تنگ آ کر کہہ ہی دیا کہ میں ان عالموں کے پاؤں پکڑتا ہوں کہ وہ فرقہ واریت سے باز آ جائے۔ لیکن یہ علماء یاد رکھیں کہ علماء کی کوئی بھی سازش یا مخالفت گورشاہی کو جھکا نہیں سکتی۔ اگر انجمن کے ساتھی متحد رہے تو یقین کریں کہ یہ سازشی عناصر ایک دن منہ چھپا کر گھوما کریں گے۔ ہمارا یہ تجربہ ہے کہ ایسے علماء کو سدھارنا بہت ہی مشکل ہے، لیکن ان کو خریدنا بہت آسان ہے۔ لیکن خریدے ہوئے مال پر اعتبار بھی نہیں ہوتا، جدھر زیادہ ادھر ان کا ارادہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم نے نوجوانوں کی طرف رخ کیا ہے کہ وہ سیاست کو چھوڑیں اور روحانیت میں آئیں، دل میں اللہ اللہ بسائیں۔ سیاست دینداروں کو زیب نہیں دیتی کہ صبح اور کہو اور شام کو اور کہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور ہم بھی نوجوانوں کو دل کے چمکانے کی دعوت دیتے ہیں۔ جب اللہ کے نور سے یہ دل چمکتا ہے تو گناہوں سے چھٹکارا ہونا شروع ہو جاتا ہے، دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے، بندہ اللہ سے اور اللہ بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر ان کا کنیکشن دل کے ذریعے اللہ سے جڑ جاتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے اس کو ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر انسان تو کیا، ایک چیونٹی پر بھی قدم رکھنے سے گھبراتا ہے کہ یہ بھی میرے اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ ہمارے اس عمل کی کوشش کی وجہ سے نوجوان طبقہ لاکھوں کی تعداد میں انجمن میں داخل ہو گیا۔ یہ لوگ بچے تو نہیں تھے کہ ہم اٹھا کر لے آئے، انہوں نے کچھ دیکھا ہوگا یا کچھ ملا ہوگا جس کا ان علماء کو دکھ ہے، اور سارا نزلہ ہم پر نکالتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ یہ نیا فرقہ ہے، کبھی کہتے ہیں مرزئی ہے، وہابی ہے، امریکی ایجنٹ ہے، اسمگلر ہے، اس نے ڈاکو پالے ہوئے ہیں، عورتوں کو اغوا کرا کے فروخت کرتا ہے، بلکہ ہماری تحریروں کو بھی غلط انداز میں پیش کر کے کفر کے فتوے لگائے۔ اخبار والوں کو انجمن کی خبروں پر پابندیاں عائد کرنے کی دھمکیاں دیں، گورنمنٹ کی ایجنسیوں کو بھی ہمارے پیچھے لگا دیا۔ لیکن ہم کھل کر کہتے ہیں، بلکہ کئی بار ان لوگوں سے مناظرے کا چیلنج بھی کر چکے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ولیوں والا ہے، اگر یہ اسلام کے خلاف ہو یا حدیث قرآن اور ولیوں کی کتابوں سے ثبوت مہیا نہ کر سکیں تو ہم مجرم ہیں۔
اور حکومت کو بھی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ بیرونی امداد یا بیرونی ایجنٹ یا ملک دشمنی یا اسلام دشمنی یا فرقہ واریت کا کوئی بھی ثبوت ان کے پاس ہو تو جو چاہو سزا دو. ہمارا ایک ہی مقصد ہے جس کے لیے ہم ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہیں، کیونکہ اس مقصد کے پیچھے آسمانی ہاتھ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ سے محبت کرنے والی روحیں اس دنیا میں موجود ہیں، کچھ مسلم میں، کچھ سکھوں میں، کچھ ہندوؤں میں اور کچھ غیر مذاہب میں، کچھ افریقہ میں، کچھ امریکہ میں اور کچھ باقی ممالک میں بے چین بے تاب تڑپ رہی ہیں. تم ان میں جاؤ، اللہ کی محبت کا رستہ دکھاؤ، ان کے دلوں تک اللہ پہنچاؤ، پھر جس کو ہم چاہیں گے نکال لیں گے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ گنہگار کے دل میں اللہ کا نور چلا جائے تو پرہیزگار ہو جاتا ہے، کافر کے دل میں اللہ چلا جائے تو مسلمان ہو جاتا ہے، اور مسلمان کے دل میں اللہ چلا جائے تو مومن بن جاتا ہے. تو پھر حدیث قلب مومن بیت اللہ، قلب مومن عرش اللہ.